ہو چکی ہے، پاکستان کی جیت ہے کہ ہم نے اس سلیکٹڈ کو، اس کٹپٹلی کو، اس ناکام نالائق ترین وزیر اعظم کو گھر بھیج دیے ہیں۔ تاریخ، پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے میدان میں نکلتے ہیں، جمہوریت کی جد و جہد کے لیے، عوام کی معاشی حقوق کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے، وقت کے فرعون کے خلاف، وقت کے آمر کے خلاف، وقت کا ظالم کے خلاف نکلتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ ہی نے آمر ضیاء الحق کا مقابلہ کیا، آپ نے ایم آر ڈی کی تحریک شروع کی اور ضیاء الحق کی آمریت کو ختم کیا۔ آپ نے ظالم مشرف کے خلاف جدوجہد شروع کیا، اے آر ڈی بنایا، ساری سیاسی اور جمہوری جماعتوں کے ساتھ مل کے جدوجہد کی اور آمر مشرف کو گھر بھیجا۔ اور ہمارا دور میں جب اس کٹپٹلی کی صورت میں ملک کے اوپر یہ سلیکٹڈ مسلط ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم پکڑ کے اپنی نئی جدوجہد شروع کی۔ آپ نے پہلے دن سے اس غیر جمہوری شخص کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نالائق کو کہا تو الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ ہو، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس سلیکٹڈ راج کو، اس سلیکٹڈ نظام کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے جیالے، پیپلز پارٹی کے کارکن، پیپلز پارٹی کے عہدیدار، پیپلز پارٹی کے قیادت صدر زرداری سمیت جیل برداشت کیے، مگر اپنے اصولوں پہ سودا نہیں کیے، اپنا موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، اس نالائق سلیکٹڈ کو کبھی قبول نہیں کیا، جدوجہد جاری رکھا۔ اور جب آپ اپنا لانگ مارچ شروع کیے تھے، اپنا عوامی مارچ اسی کراچی شہر سے جب شروع ہوا، ہم نے کہا تھا، وزیر اعظم کو وارن کیا تھا، مگر وہ اپنا طاقت کے نشہ میں تھا۔ ہم اس کو کہہ رہے تھے کہ جیالے میدان میں نکلے ہیں، بہتر ہوگا کہ ہمارا اسلام آباد پہنچنے سے پہلے تو خود اپنا اسمبلی کو ختم کرے، آئے آمنا سامنا کرے، آئے مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ ہمارے بات نہیں مانا، تو جب پیپلز پارٹی کا یہ قافلہ پورا ملک سے گزرتے ہوئے اسلام آباد پہنچا
تو ہم نے عدم اعتماد کا اعلان کیا، جمہوری ہتھیار اپنایا، پارلیمان میں جا کے حملہ کیا اور اس جمہوری طریقے سے اس غیر جمہوری سلیکٹڈ کو گھر بھیج دیا۔ اب یہ سلیکٹڈ کہتا ہے کہ یہ بیرونی سازش ہے۔ یہ بیرونی سازش نہیں، یہ ایک جمہوری عمل تھا۔ یہ بیرونی سازش نہیں، یہ جیالو کا جدوجہد تھا۔ یہ بیرونی سازش نہیں، یہ سیاسی کارکنوں کا فتح ہے۔ یہ بیرونی سازش نہیں، یہ پارلیمان کا، یہ آئین کا، یہ جمہوریت کا کامیابی ہے۔ سلیکٹڈ کہتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں سازش ہوا، وائٹ ہاؤس نے میرے خلاف سازش کیا۔ وائٹ ہاؤس نے نہیں، بلاول ہاؤس نے آپ کے خلاف یہ سازش کیا۔ اس کا گواہی یہ مجمع دے سکتا ہے، اس کا گواہی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن دے سکتے ہیں، ہمارا میڈیا کے دوستوں دے سکتے ہیں، پاکستان کے عوام دے سکتے ہیں کہ یہ تبدیلی جو اصل تبدیلی ہے، یہ تو راتوں رات نہیں ہوا۔ 3-4 سال یہی جیالوں نے جدوجہد کیے۔ ہم نے پارلیمان کے اندر جہاں جدوجہد کیا تو ہم نے پاکستان کے سڑکوں میں، پاکستان کے شہروں میں بھی اپنا جدوجہد جاری رکھا۔ ہم نے اپنی سیاسی مخالفت بھول کے سارے جماعتوں کے ساتھ مل کے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ قائم کیا، اور 20 سپٹمبر 2020 میں جب ہم نے پی ڈی ایم کی بنیاد رکھا تو ہم نے واضح لکھا تھا، اپنے جو بنیادی کاغذات تھے، ڈاکیومنٹ تھا، ایکشن پلان تھا، کہ ہم لانگ مارچز بھی کریں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے، ہم پارلیمان کے باہر اس کو بے نقاب کریں گے، مگر ساتھ ساتھ ہم پارلیمان کے اندر جدوجہد کریں گے، اور ہم پارلیمان میں عدم اعتماد کے تھرو اس کو گھر بھیجیں گے۔ شروع میں تو کسی نے میرے بات نہیں مانا، شروع میں مخالف تو دور کی بات ہے، ہمارے ساتھیوں نے بھی ہمارے بات نہیں مانا، مگر سیاست یہ ہوتی ہے، جدوجہد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سب کو منانا ہے، سب کو سمجھانا ہے، سب کو دکھانا ہے۔ قیادت کا ذمہ داری یہ ہوتا ہے، لیڈر کا ذمہ داری یہ ہوتا ہے کہ راستہ دکھانا، اسی راستہ پہ چلنا۔ تو ہم نے قائل کیا، پہلے عملی طور پہ دکھایا، اپنا ساتھیوں کو سمجھایا کہ پارلیمان سے باہر نہ نکلو، بائی الیکشنز میں مقابلہ کرو۔ جب ہمارا بات مانا گیا، بائی الیکشنز میں مقابلہ ہوا، تو ملک بھر میں سلیکٹڈ حکومت وفاق میں ہونے کے باوجود، 3 صوبوں میں اقتدار میں ہونے کے باوجود، سارے کے سارے بائی الیکشنز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے ان کا مینڈیٹ ہی جعلی تھا۔ وہ الیکشنز نہیں، سلیکشن سے آئے تھے، تو جب بائی الیکشنز ہوئے وہ ہارے۔ پھر ہم نے سینیٹ الیکشنز میں بھی یہ دکھایا کہ ہم خان صاحب کو نیشنل اسمبلی میں ہروا سکتے ہیں۔ ہم نے یوسف رضا گیلانی کو، پیپلز پارٹی کو کا امیدوار کو، پی ڈی ایم کی امیدوار کو جتوا کے یہ ثابت کر دیا
یہ ثابت کر دیا، یہ امید دکھا دیا کہ یہ کٹ پتلی گر سکتا ہے۔ پھر ہمیں 1 سال لگا، 1 سال لگا ہمارا ساتھیوں کو اس بات پہ قائل کرنا کہ ہم اس کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے۔ اور جب آپ 27 فروری کو کراچی سے نکلے اور کراچی کے عوام نے پیغام دے دیا کہ کراچی کے عوام اس سلیکٹڈ کے ساتھ نہیں ہے، کراچی کے عوام عمران پہ اعتماد نہیں کرتا۔ کراچی کے بعد ہم تھٹا، سجاول، بدین سے گزرتے ہوئے حیدرآباد سے لے کے سکھر تک، سکھر سے لے کے رحیم یار خان تک، رحیم یار خان سے لے کے ملتان تک، ملتان سے لے کے لاہور تک، لاہور سے ہو کے جی ٹی روڈ پہ گزرتے گزرتے اسلام آباد کی ڈی چوک پہنچے۔ ملک بھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں جیالوں کا مجمع باہر نہیں نکلے تھے۔ چھوٹے گاؤں ہو، چھوٹے شہر ہو، بڑے کے بڑے شہر ہو، انسانوں کا سمندر تھا۔ ہر کسی شخص کا ایک ہی مطالبہ تھا، ایک ہی نعرہ تھا کہ گو سلیکٹڈ، گو سلیکٹڈ، گو سلیکٹڈ۔ جو عوام کا مطالبہ تھا، جو عوام کا مطالبہ تھا، ہم نے وہ جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کا ہتھیار اپنا کے عوام کے امیدوں کے مطابق، عوام کے مطالبات کے مطابق، عوام کے کہنے پہ اس شخص کا حکومت کرا دیا۔ اور اس نالائق کو، اس سلیکٹڈ کو گھر بیچنا کیوں ضروری تھا؟ کیوں ضروری تھا؟ یہ عوام کا نمائندہ کبھی نہیں تھا، یہ آپ کا نمائندہ کبھی نہیں تھا، اس شہر نے اس کو نہیں چنا تھا، اس ملک نے اس کو منتخب نہیں کیا تھا، یہ تو ہم پہ مسلط ہوا تھا۔ مسلط تو ہوا، حکومت سنبھالا، لیکن جب حکومت سنبھالا تھا تو وہ اپنے سارے وعدے سے مکر گئے۔ انہی عوام کو اسی خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ تبدیلی لے کر آئے گا، 1 کروڑ نوکری دلوائے گا، 50 لاکھ گھر بنا دے گا، 90 دن کے اندر ہی اندر، 90 دن کے اندر ہی اندر دہشت گردی اور کرپشن کا خاتمہ کا بندوبست کرے گا، جمہوریت پہ، جمہوری نظام پہ، پارلیمان میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ ہر ٹیوزڈے آ کے اس سلیکٹڈ نے ہمارا اپوزیشن کا سوال کا جواب دینا تھا۔ ہوا کیا؟ حکومت میں آ کے روزگار دینے کے بجائے ان عوام سے اس شخص نے روزگار چھینا، مکان بنانے کے بجائے غریبوں کے سر پہ چھت دینے کے بجائے انکروچمنٹ کے نام پہ غریبوں کے سر سے چھت چھینا، کرپشن کا خاتمہ کرنے کے بجائے کرپشن کے سارے ریکارڈز توڑ دیے، دہشت گردی کا خاتمہ کا بندوبست کے بجائے ایک بار پھر ہمیں دہشت گردی کا آگ نظر آ رہا ہے۔ اس کرسی پہ بیٹھ کے آئین کا تحفظ کرنے کے بجائے، جمہوریت کا تحفظ کرنے کے بجائے وہ ہمارا آئین پہ حملہ کرتا رہا، ہمارا جمہوریت پہ حملہ کرتا رہا،
ہم نے کہا تھا آئین امانت ہے بھٹو کا، ہم 1973 کی آئین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، 18ویں ترمیم پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. ہم نے وارنٹ کیا تھا، اس شخص کو کہا تھا کہ آئین پہ حملہ کریں گے، 18ویں ترمیم پہ حملہ کریں گے تو ہم ایک لات مار کے آپ کا حکومت کرا دیں گے. تو جب حملہ کرتا رہا 18ویں ترمیم پہ، اس ملک کے آئین پہ، صوبوں کے حقوق پہ، عوام کا جیب پہ، عوام کا پیٹ پہ ڈاکہ مارتا رہا، تو ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ ہم کیسے خاموش بیٹھ سکتے تھے؟ ہم شہید بھٹو کے سپاہی ہیں، شہید بی بی کے بیٹا ہوں. ہم جب اپنے عوام کو پریشان دیکھتے ہیں، جب غربت کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب مہنگائی کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب ہم جمہوریت کو خطرہ میں دیکھتے ہیں، تو پھر ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے، خاموش نہیں رہ سکتے. کیا ہم بھول گئے ہیں کہ میڈیا کا آزادی کا خاتمہ اس عمران نے کروایا؟ میڈیا کو خاموش کرنے کی کوشش کی، ہر ادارہ پہ حملہ آور تھا. یہ شخص آزاد ادارہ نہیں چاہتے تھے، یہ شخص فعال ادارہ نہیں چاہتے تھے، یہ شخص طاقتور ادارہ نہیں چاہتے تھے. یہ عمران یہ چاہتا تھا کہ ہمارا ملک کے سارے ادارے ٹائیگر فورس بن کے کام کرے. میڈیا ہو تو آزاد نہ ہو، میڈیا ہو تو پی ٹی آئی کا ٹائیگر فورس جیسا ہو، عدلیہ ہو تو عدلیہ ایسے آزاد نہ ہو، عدلیہ بھی پی ٹی آئی کا ٹائیگر فورس بن کے کام کرے. اسپیکر قومی اسمبلی ہو، نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اپوزیشن ہو، اپنا اتحادیہ ہو، وہ پارلیمان کو آزاد طریقے سے نہیں چلانا چاہ رہا تھا. وہ چاہ رہا تھا کہ اسپیکر ہو، اتحادیہ ہو اور اپوزیشن ہو، ہم سب پی ٹی آئی کا ٹائیگر فورس بن کے کام کرے. یہ تو چاہتا تھا کہ ہمارا جو قومی ادارے ہیں، جو ہر پاکستانی کے ادارے ہیں، جو ملک کے تحفظ کے ادارے ہیں، چاہے وہ ہمارا فوج ہو، ہمارا ISI ہو، وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ غیر متنازع رہے. وہ چاہتا تھا کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ بھی ٹائیگر فورس کا رول اپنا کے اس کو سپورٹ کرے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ملک کسی ایک سلیکٹڈ، کسی ایک جعلی سلیکٹڈ کا غلامی کبھی نہیں مان سکتا. یہ ایک آزاد خود مختار قوم ہے. قائد اعظم نے ہمیں جمہوریت کا، اپنا نظام کا، پاکستان کا ریاست کا نظام کے بارے میں ہمیں ایک سوچ دیا. قائد عوام نے ہمیں یہ سکھایا، ووٹ کا حق دیا، بولنے کا آزادی دی، ادارے کھڑے کیے تاکہ ہم آزاد ہو، ہمارے ادارے طاقتور ہو، کسی ایک شخص کا غلامی نہ کرے. تو اس لیے ہم سب نے مل کے محنت کی اس کو بھگانے کے لیے، اس شخص کو نکالنے کے لیے، تاکہ ہم اپنے عوام کو نجات دلا سکے. ہم نے اس کا نام سلیکٹڈ رکھا تھا.
मगर अब जहां हम देखें एक क्राइसिस नजर आता है, एक बहरान नजर आता है, जहां भी खान ने, जहां भी इमरान ने हाथ डाला वहां उसने क्राइसिस पैदा कर दिया, एक बहरान पैदा कर दिया। अब हम समझते हैं कि इस शख्स का नाम हम बहरान खान रखें। जमहूरी बहरान, आईनी बहरान, मुआशी बहरान, खारजा सतह पे, फॉरेन इंटरनेशनल सतह पे बहरान, मुआशी बहरान, पानी का बहरान, बिजली का बहरान, ये तो सारे के सारे जो मसाइल है 4 साल के अंदर ही अंदर तब्दीली के नाम पे ये तबाही हुआ है। तब्दीली के नाम पे खान साहब ने आम आदमी का जीना हराम कर दिया। तब्दीली के नाम पे आम आदमी का मुआशी कत्ल हुआ। तब्दीली के नाम पे आप पूछे मजदूरों के, पूछे मेरे स्टील वेल वालों जो इधर सामने नजर आ रहे हैं, हमारा मेहनत कश, हमारा मजदूर मेहनत तो करते आ रहा है, मगर इस तब्दीली के नाम की तबाही की वजह से वो मेहनत का फल नहीं मिल रहा। जिनके पास रोजगार मौजूद था उनसे भी रोजगार छीना, कम से कम तनख्वाह में इजाफा नहीं करता था। स्टील मिल जैसे इदारे को बंद करके रातों रात 10,000 खानदान को बेरोजगार करा दिया। आप हमारा जो किसान है, हमारा जो हारी है, उनसे पूछे तो वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस इमरान ने तब्दीली के नाम पे हमारा ज़राअत पे तबाही किया है। हमारा हारी दिन रात मेहनत, पूरा दिन मेहनत करते हैं, खून पसीना का अपना मेहनत देता है, मगर अपनी फसल की कीमत नहीं मिल रहा। हमारा ज़राअत में अगर बहरान है तो इस इमरान खान भी उसका जिम्मेदार है। हमारा नौजवान जो 2-2 डिग्रियां हाथ में लेकर फिर रहे हैं, रोजगार के तलाश में हैं, धक्के खा रहे हैं, उनको उम्मीद था इस शख्स से कि ये वो कप्तान था जो क्रिकेट के मैदान में नौजवानों ने समझा कि क्रिकेट में कामयाबी हासिल की तो शायद उनके मसाइल भी हल कर सकेंगे, रोजगार दिलवा सकेंगे, तब तालीम दिलवा सकेगा, मगर उनको भी मायूस कर दिया। नौजवानों को भी रोजगार नहीं दे सका और अपना दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को जो तारीखी नुकसान इस शख्स ने 4 साल में कर दिया है, अब हमने मिलके उसका, इन मसाइल का हल निकालना है। हमने मिलके अवाम को समझाना है, दुनिया को बताना है। कायदे अवाम कहता था कि हमारा अवाम की किस्मत में ये नहीं लिखा है, हमारा मुल्क की किस्मत में ये नहीं लिखा है कि हम हमेशा गरीब ही रहे। अगर हम मिलके अवाम के मफाद में, मुल्क के मफाद में फैसले लेते हैं तो हम इन मसाइल से निकल सकते हैं। खान साहब ने अपना दौर हुकूमत में जो नुकसान किया,
اس بزدل میں وہ ہمت نہیں تھا، وہ حوصلہ نہیں تھا کہ ہمیں پارلیمان میں آمنے سامنے آ کے ہمارے عدم اعتماد میں بھی ہمارا مقابلہ کرے۔ وہ تو عدم اعتماد کے وقت میں ہم سے چھپتا تھا، بزدل تو پارلیمان کے اندر آ کے کھڑا بھی نہیں ہوتا تھا۔ پورا کوشش یہ تھا کہ ووٹ نہ ہو، اس لیے اس نے ووٹ ہارنا تھا۔ مگر وہ عدم اعتماد سے بچنے کے لیے، اس کو ناکام کرنے کے لیے خان صاحب نے بال ٹیمپرنگ کرنے کی کوشش کی۔ خان صاحب نے پارلیمان سے، اس عدم اعتماد سے بھاگتے بھاگتے ہمارا آئین پہ حملہ کیا۔ آئین کے مطابق ایک ہی جمہوری طریقے ہے اور وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے، اور وہ عدم اعتماد کا طریقہ ہے۔ ہم اس لیے کہ ہم جمہوری جماعت ہے تو ہم غیر آئینی طریقے میں یقین نہیں رکھتے، غیر جمہوری طریقے میں یقین نہیں رکھتے۔ ہم نے صرف یہ جمہوری طریقہ اپنایا تھا، مگر خان صاحب نے اپنا ڈیپٹی اسپیکر کے تھرو، صدر پاکستان کے تھرو آئین شکنی کر کے، آئین شکنی کرتے ہوئے اس عدم اعتماد سے بھاگنے کی کوشش کی۔ بھاگتے بھاگتے نہ صرف ہمارا آئین پہ حملہ کیا، ہمارا پارلیمان پہ حملہ کیا، مگر اب یہ عدلیہ اور اداروں پہ بھی حملے کر رہا ہے۔ عمران مجھے کیوں نہیں بچایا تحریک چلا رہا ہے۔ یہ تحریک چلا رہا ہے کہ ادارے آئینی اور قانونی دائرے کے رہنے کے بجائے وہ جمہوری نظام پہ مداخلت کرے۔ یہ وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جو تحریک چلا رہے ہیں کہ غیر جمہوری قدم اٹھایا جائے اور مجھے بچائے۔ یہ کس قسم کا وزیر اعظم ہے؟ کچھ جمہوریت کے نام پہ وزیر اعظم بنتا، اور اگر وہ وزیر اعظم نہیں رہتا تو جمہوریت کا جنازہ نکالتا۔ یہ کس قسم کا وزیر اعظم ہے کہ اپنے دور الحکومت میں معیشت کو تاریخی نقصان پہنچایا، مگر اپنا کرسی بچانے کے لیے، یا ہمارا عدم اعتماد سے بھاگتے بھاگتے ہمارا معیشت کو جلا کے رکھا ہے، خزانے خالی چھوڑا ہے، انفنڈڈ اور اللیگل معاشی اقدامات اٹھائے ہیں تاکہ عوام کو، ملک کو اتنا مشکل ہو، اتنا مسائل ہو، اتنا تکلیف ہو، مزید معاشی بحران پیدا ہو اور عمران کو یاد کیا جائے۔ اس شخص نے اپنے انا کی وجہ سے، اپنا ضد کی وجہ سے پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کیا، پاکستان کو خارجہ سطح پہ، انٹرنیشنل سطح پہ نقصان پہنچایا۔ یہ کس قسم کا وزیر اعظم ہے جو اپنا کرسی کو بچانے کے لیے ملک کو جمہوری اور آئینی طور پہ نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہو، ملک کو معاشی طور پہ نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہو، ملک کو خارجہ سطح کے نقصان پہنچانے کے تیار ہو، صرف اور صرف اپنے آپ کو وزیر اعظم دیکھنے کے لیے۔ یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے ہمارا معیشت کو اس حد تک تباہ کیا ہے، اس حد تک تباہ کیا ہے کہ بہت محنت کی ضرورت ہے ہمارا معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے۔ یہ جو معاشی بحران ہے، اس میں مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، مگر ساتھ ساتھ ہمارا زراعت کا بحران ہے، ہمارا پانی کا بحران ہے، ہمارا بجلی اور گیس کا بحران ہے، اور یہ سب اس بحران خان کے پیدا کیا گیا بحران ہے۔
ہم آپ کو معلوم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کب سے کہتا آ رہا ہے کہ پانی پہ سیاست نہ کیا جائے, پانی پہ ناانصافی نہ کیا جائے, پانی کے میں اگر کوئی کمی ہو تو ساری صبح وہ بوجھ اٹھائے. ہمیں تانا دیا جاتا تھا, ہمارے خلاف کردار کشی کیا جاتا تھا. اب پورا ملک پیاسا ہے, اس لیے خان صاحب نے پانی کے ساتھ ناانصافی کیا, پانی کی تقسیم کے ساتھ ناانصافی کیا, تو ملک بھر میں ہم پانی کا بحران کا سامنا کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ سندھ والے یہ زیادہ شور مچاتے ہیں پانی کے بحران پہ. ہم کہتے ہیں اگر پانی کا بحران ہے یہ سندھ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ بلوچستان کا مسئلہ ہے, یہ وسیب کا مسئلہ ہے, یہ پوٹہار اور پنجاب کا مسئلہ ہے, یہ آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور پختونخوا کا بھی مسئلہ ہے. اگر کشمیر پاکستان کا شہرگ ہے تو ہمارا جو انڈس ہے یہ پاکستان کی معیشت کا شہرگ ہے, پاکستان کا زراعت کا شہرگ ہے. اور ہمارا جو مائٹی انڈس کہا جاتا ہے, جو مائٹی انڈس ہے وہ ریگستان میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں, پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ 1990 کا واٹر ایکارڈ, یہ واٹر ایکارڈ میں مسائل تھے, اس واٹر ایکارڈ متنازع تھا, مگر اس متنازع واٹر ایکارڈ پہ بھی عمل نہیں ہو رہا ہے, تو یہ نقصان صرف ایک صوبہ کا نہیں ہوگا, یہ نقصان پورا کا پورا وفاق کا ہوگا. آج نظر آ رہا ہے کہ ڈیرہ بگٹی ہو, بلوچستان ہو, تو وہاں پانی کا اتنا بحران ہے کہ وہاں کے عوام گندا پانی پی کے بیمار ہو رہے ہیں. چولستان کی تصویریں آپ نے دیکھے ہوں گے, جنوبی پنجاب کے چولستان کی تصویریں دیکھے ہوں گے, جہاں عوام پیاسا ہے تو جانور بھی پیاسے ہیں. اور ہمارا جو صوبہ سندھ ہے, یہاں تو ٹھٹا سجاول کراچی سے لے کے گھوٹکی کشمور تک ہمارا عوام پیاسا ہے, ہمارا زراعت تباہ ہو چکا ہے. ہم زراعت کے لیے پانی نہیں لے سکتے تو پینے کے لیے پانی مشکل ہوتا جا رہا ہے. ہمارے پاس وہ پلان ہے, وہ ویژن ہے کہ ہم اس ملک کو اس پانی کا بحران سے نکال سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں 1990s کا جو واٹر ایکارڈ ہے اس پہ لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کرنا پڑے گا, تاکہ جو موجودہ بحران ہے اس کو ہم فیئرلی اس کو شیئر کیا جائے, جب تک ہم نیا جو ایکارڈ ہے وہ طے نہ ہو. اگر ہم نے اس مشکل سے نکلنا ہے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ وفاق کو سارے صوبے کو مدد کرنا چاہیے. اپنا واٹر کنزرویشن میں پانی کی بچانے کے جو طریقہ کار ہے اس میں ہمیں مدد کی ضرورت ہوگا. ہمارا کنالز کا لائننگ ملک بھر میں ہونا پڑے گا. ہمیں جو انفراسٹرکچر کے مسئلے ہیں ان کو درست کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہمیں اس نظام میں انویسٹ کرنا پڑے گا. وہ پانی کا جو انفراسٹرکچر ہے, آپ اگر پختونخوا کا مسائل بھی دیکھیں تو پختونخوا میں اپنا جو انفراسٹرکچر ہے اس میں مسائل ہے, وہ اپنا پانی استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ بلوچستان کی سوچیں,
جو پانی کا انفراسٹرکچر ہے جو بلوچستان کو سندھ کے تھرو پانی پہنچاتا ہے، اس انفراسٹرکچر کو بھی ہمیں بہتر کرنا پڑے گا۔ سندھ میں جو ہمارا ایل بی او ڈی کا مسائل ہے، جو ہمارے آر بی او ڈی کا مسائل ہے، یہ کب تک اگنور ہوتے رہیں گے؟ ہمیں اس کے لیے بھی مدد کی ضرورت، مدد چاہیے۔ ہم آج تک ملک بھر میں فلڈ اریگیشن کرتے ہیں، ہمیں ڈرپ اریگیشن کی طرف بڑھنا پڑے گا۔ اس کے لیے سندھ حکومت اپنا وسائل سے تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں، مگر ملک بھر میں وفاق کا سپورٹ کے ساتھ ہمیں نیا ٹیکنالوجیز کی طرف جانا پڑے گا۔ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس نے سب سے زیادہ رین واٹر، بارش کا پانی جمع کرنے کے لیے ڈیمز قائم کیے ہیں۔ اگر ہمیں مدد کیا جائے، اگر سارے صوبے کو مدد کیا جائے تو ہم رین سٹوریج کے ڈیمز اور بنا سکتے ہیں۔ اور اب ہمارا جو کوسٹل ایریاز ہے، ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں وفاق کی مدد چاہیے۔ ہمیں ڈی سیلینیشن پلانٹس اپنا کوسٹل ایریا کے لیے چاہیے تاکہ ہم سمندر کا پانی کو میٹھا کر کے اپنے عوام کو پلا سکے۔ یہ کراچی کا ضرورت ہے، کراچی سے شروع کرے، مگر یہ سلسلہ نہ صرف کراچی کے لیے مگر تھٹو کے عوام کے لیے، بدین کا عوام کے لیے، بلوچستان اور سندھ کے ساحلوں میں رہنے والے عوام کے لیے واحد راستہ ہے۔ آپ ہمیں ہمارے ساتھ دے۔ عمران نے انکار کر دیا، ہم امید رکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت تو انکار نہیں کرے گا، شاہ صاحب کے ساتھ دے گا، اور ہم انشاءاللہ تعالی پانی کا ڈی سیلینیشن کا منصوبہ شروع کریں گے۔ وہ K4 میں کب سے سنتا آ رہا ہوں کہ K4 بنے گا اور ہمارا کراچی کو پانی ملے گا۔ امید ہے کہ عمران کی طرح ہمیں سیبٹاج کرنے کے بجائے موجودہ حکومت سندھ حکومت کے ساتھ مل کے K4 کا منصوبہ بھی شروع کرے گا۔ ہمیں اپنے عوام کو اس ایشو میں مدد کرنا پڑے گا، اور اس کو صرف ایک سندھ کی ایشو نہیں، یہ پورا پاکستان کا ایشو ہے۔ پینے کا پانی کا مسئلہ اگر کراچی کا ایشو ہے تو جنوبی پنجاب کے ایشو ہے، پنجاب کے شہروں کا ایشو ہے، بلوچستان کا ایشو ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے ہو کے آیا ہوں، وہاں ہمارا دریا وہاں سے آتے ہیں، مگر وہاں کے عوام کے پاس بھی پینے کا پانی کا وسائل نہیں ہے، انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے۔ اس قسم کے بحران ایڈریس کرنے کے لیے ایک قومی یکجہتی کی ضرورت ہے کہ چاہے وہ پانی کا بحران ہو، بجلی کا بحران ہو، ہم ایک پلان، ایک نقشہ دے کہ کتنے سال میں ہم پانی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، کتنے سالوں میں ہم بجلی کا بحران کا مسئلہ کا حل نکال سکتے ہیں، زراعت کا بحران کا مسئلہ کا حل کیسے نکال سکتے ہیں۔ یہ خان نے جہاں معیشت کا بحران چھوڑا ہے، جہاں جمہوریت کا بحران چھوڑا ہے، وہاں ہمیں انٹرنیشنلی بھی خارجہ سطح پہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا، کہا تھا کہ گرین پاسپورٹ کو عزت دلوائے گا۔ گرین پاسپورٹ کی عزت دلوانے کے بجائے خان صاحب نے پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کیا۔ اس کا خارجہ پالیسی کنفیوژن کا شکار تھا، جیسے اس کا معاشی پالیسی کنفیوژن کا شکار تھا۔ خان صاحب نے چاہے وہ ہمارا چین کے ساتھ تعلقات ہو، چین جو ہمارا پاکستان کا تاریخی دوست رہا، جتنا پوٹینشل ہے،
جتنا کام ہم چین کے عوام کے ساتھ مل کے معاشی ترقی کا بندوبست کر سکتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہم مزید اس پوٹینشل کا فائدہ نکال سکتے تھے۔ عمران نے ہر جگہ نقصان پہنچایا اور اس کا پالیسی کنفیوژن کا شکار رہا۔ اب بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہے وہ ذرا دیکھیں۔ جب وزیر اعظم بن رہا تھا اور وزیر اعظم بنا تو خان صاحب کہتا تھا کہ مودی کی جیت اچھا ہوگا، اور اگر مودی جیتتا ہے تو کشمیر کا حل نکل سکتا ہے۔ اور جب کشمیر پہ حملہ ہوا تو اس کے بعد خان صاحب کو خیال آیا کہ مودی تو ہٹلر ہے اور ہمیں مودی سے بات چیت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب خان صاحب کا اپنا حکومت ختم ہو رہا تھا اور ختم ہو گیا تو پھر اس کو خیال آیا کہ نہیں جی، مودی تو بہت اچھا شخص ہے اور مودی کا فورن پالیسی تو بہت کامیاب ہے، تو مطلب اپنا ناکامی تو مان لیا۔ وزیر اعظم نے اپنا ناکامی تو مان لیا اور ہمارا اس طرف بھی اس کی کنفیوژن کا شکار رہا۔ مودی کو تو مس کال مارتا رہا، وہاں سے بھی جواب نہیں آیا، تو امریکہ کو بھی مس کال مارتا رہا اور وہاں سے بھی جواب نہیں آیا۔ اور جب ایک فون کال نہیں ہوا تو یہ وزیر اعظم نے اس کا غصہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ نکالا، پاکستان کے عوام کے نکالا اور پاکستان کے لیے مزید مسائل کھڑا کر دیے۔ خان صاحب رشیا کا اپنا دورہ کا برا باتیں تو کرتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ خان صاحب زیادہ باتیں کرتا ہے، کام کم کرتا ہے۔ اور خان صاحب سے پوچھا جائے کہ وہ جو خط یا مطالبات یا خواہشات کے لیے اس نے رشیا کے لیے اس نے لکھا تھا، شاید سوشل میڈیا پہ دکھایا کہ ہم نے یہ بھی مانگا، اس کا بھی بھیک مانگا، اس کا بھی بھیک مانگا، کیا اس خط کا جواب آیا یا نہیں؟ تو مطلب خان صاحب کا خارجہ پالیسی کے سطح پہ اس ملک کو نقصان پہنچایا، اپنی انا کی بنیاد پہ خارجہ پالیسی چلایا اور پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ خان صاحب خود پاکستان کو بھکاری بنا دیا، بھیک مانگتا رہا۔ خان صاحب کا خارجہ پالیسی اگر تھا تو کشکول تھا، اگر خان صاحب کا فورن پالیسی تھا تو وہ بھیک مانگتا تھا۔ میں آپ کو پاکستان کے عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت میں حصہ رکھتا ہے اور اپنا جماعت کا قیادت کرتے ہوئے میں خود وزیر خارجہ کا عہدہ سنبھال رہا ہوں، تو میں پاکستان کے عوام کو بتانا چاہوں گا کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا۔ ہمارا خارجہ پالیسی ہے ٹریڈ ناٹ ایڈ، مطلب ہم بھیک نہیں مانگیں گے، ہم تجارت مانگیں گے۔ اور میں جانتا ہوں کہ اگر ہم آزادانہ طریقے سے اپنا خارجہ پالیسی چلاتے ہیں، اگر ہم اپنا پرانا دوستیاں کو بہتر کرتے ہیں، پھر نیا
دوستیوں پہ بھی کام کرتے ہیں. ہم پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کے معیشت کے لیے موقع پیدا کر سکتے ہیں. ہم کسی پلیٹ فارم سے محروم نہیں ہونا چاہتے ہیں, اور ہم پاکستان کے عوام کا بات, پاکستان کا موقف دنیا بھر پہ لے کے جائیں گے. جہاں ہم امریکہ پہنچتے ہیں تو ہم امریکہ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے عوام کا کیا رائے ہے. اگر ہم چین پہنچتے ہیں تو پاکستان کا مفاد کا بات کریں گے. ہم کہیں اور بھی جاتے ہیں تو آپ کے مفاد, آپ کے مسائل سامنے لے کے آئیں گے. یہ جو حکومت ہے اور پیپلز پارٹی اس حکومت میں جو حصہ رکھتا ہے, ہم فارن منسٹری کے ساتھ ساتھ کامرس منسٹری, انڈسٹریز کا منسٹری, پرائیویٹائزیشن کا منسٹری اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا منسٹری سنبھال رہے ہیں. اس لیے اگر فائنانس ڈپارٹمنٹ نون لیگ کے پاس ہے تو ہم کامرس منسٹری کے تھرو پاکستان کی تجارت کی بات کریں گے, پاکستان کی کاروبار کے لیے محنت کریں گے. ہم انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے تھرو پاکستان کے مزدوروں کی بات کریں گے. ہم اس ڈپارٹمنٹ میں یوٹیلیٹی سٹورز آتے ہیں, غریبوں کے مفاد کے ایشوز آتے ہیں, اس کو بھی آپ دیکھیں گے. ہم اپنا سٹیل مل والوں کو کہتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کا وزارت ہمارے پاس ہے, انڈسٹریز کا وزارت ہمارے پاس ہے. آئے مل کے کام کرتے ہیں, سٹیل مل کے یونینز کو دعوت دیتے ہیں, آئے مل کے کام کرتے ہیں, ہم نیا ماڈل بناتے ہیں. اگر ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو تھر کول مائننگ کر سکتے ہیں, تھر کا کول لے کے آ سکتے ہیں, تھر پاکر میں معاشی انقلاب لے آ سکتے ہیں اور پاکستان کو بجلی پہنچا سکتے ہیں, تو سٹیل ملز کے مزدوروں کے ساتھ مل کے, سندھ حکومت اور وفاقی حکومت مل کے سٹیل ملز کے لیے ایسے پروپوزل سامنے لے کے آ سکتے ہیں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے کانسیپٹ کے ساتھ اس ادارہ کو فعال کر سکے اور نئے مواقع پیدا کر سکے. اگر ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ذمہ داری لے رہے ہیں, اس لیے پیپلز پارٹی غریب دوست جماعت ہے, عام آدمی کی جماعت ہے, اور یہ جو منصوبہ ہے یہ بی بی کا نام کا منصوبہ ہے. اس ملک کا سب سے پہلے سوشل سیفٹی نیٹ اور غریبوں کے لیے جو ریلیف کا منصوبہ ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا, اور وہ ظالم سلیکٹڈ ہمارے غریبوں کو بھی نہیں چھوڑا, ہمارا بی بی کارڈ کی بینیفیشریز کو بھی معاف نہیں کیا. اور خان صاحب نے غریب عورتوں کے ہاتھ سے بی بی کارڈ چھینا, اور اس منصوبہ کو ختم کرنے کی کوشش کی. اب ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بچائیں گے. جس کے ساتھ ناانصافی ہوا ان کے ساتھ انصاف کریں گے. جس غریب کے ہاتھ سے جھوٹ کے بنیاد پہ وہ بی بی کارڈ چھینا گیا, میں آپ کو کہتا ہوں, بتاتا ہوں, جائے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈپارٹمنٹ والوں آپ سے رابطہ کر رہے ہیں. اگر آپ سے ناانصافی ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کا علاج نکالیں گے. ہم اگر پانی کا وزارت سنبھال رہے ہیں اور موسمی تبدیلیات کا وزارت سنبھال رہے ہیں تو اس لیے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پاس پانی کا منشور ہے,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के जो पानी के हुकूक है, हम 30 साल ये जदोजहद लड़ते आ रहे हैं। हम जानते हैं वो तरीक़ेकार क्या है जिस पे पानी के इंसाफ हो सकता है, और एक प्लान के तहत इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हम पाकिस्तान के अवाम तक उनका हक पहुंचा सकते हैं। हम जानते हैं कि मौसमी तब्दीलियात की वजह से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान का ज़राअत को नुकसान हो रहा है। आपके से ज्यादा कौन जानते हैं कि मौसमी तब्दीलियात क्या हो रहा है? आपसे ज्यादा किसको पता होगा? जितना गर्मी यहां कराची में होता है, किसी और शहर मुकाबला अगर कर सकता है तो वो इसी सूबा का हमारा जेकबाद है, जहां अप्रैल और इस महीने में भी 50 सेंटीग्रेड का गर्मी रहा है। दुनिया का जो दुनिया में जिस शहर में सबसे ज्यादा गर्मी है वो हमारा अपना जेकबाद है, हमारा अपना दादू है। इस हालात में हमें इन इश्यूज का मुकाबला करना पड़ेगा ताकि हम अपने अवाम को उनका हक पहुंचा सके। हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं, मिल के मेहनत करने पे यकीन रखते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम मिल के मेहनत करके इस मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। हमारा पीपल्स पार्टी का चेयरमैन कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना था कि शानदार इस्तकबाल पर जियालो का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम इस सिलेक्टेड और नालायक वज़ीर आज़म को घर भेज चुके हैं। तारीख बताती है जब जियाले मैदान में आते हैं तो कामयाब होते हैं।